بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر ایجنسی باڑہ سے رابعہ نور یہ بات پوچھ رہی ہیں کہ نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوقات تو مقرر کیے ہیں، لیکن یہ فجر کی نماز کے وقت کا آغاز کب سے ہوتا ہے اور اختتام کب پر ہوتا ہے؟ یعنی فجر کی نماز کے اوقات کی تفصیل بتا دیجئے کہ یہ کس وقت سے نماز شروع ہوگی اور کس وقت پر ختم ہوگی، کس وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے اور کس وقت کے بعد نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ رابعہ بہن، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ویسے تو پانچوں نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بارے میں خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اچھی طرح سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت سورج کے طلوع ہونے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے مشرقی افق پر روشنی نمودار ہوتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں مشرقی افق پر روشنی نمودار ہوتی ہے سورج کی، جو حقیقت میں سورج ہی کی روشنی ہوتی ہے، لیکن سورج کی ٹکیا کے ظاہر ہونے سے پہلے، بہت پہلے، گھنٹہ 1.5 پہلے وہ روشنی نمودار ہوتی ہے، اور اس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو خیط ابیض اور خیط اسود کی سے تعبیر کیا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ روزے دار کے لیے روزہ کھانا بھی اس وقت تک جائز ہے، اور رات کو سونے والے کے لیے سونے کا وقت ہے جیسے ہی مشرقی افق پر کالے اندھیرے میں سفید روشنی نمودار ہو جائے گی تو گویا کہ صبح صادق طلوع ہو چکا ہے۔ یعنی سورج کی سفید کرنیں اس کی سرخی اور اس کی ٹکیا سے گھنٹہ 1.5 پہلے مشرقی افق پر نمودار ہوتی ہیں۔ یہ مشرقی افق پر سفید پٹی روشنی کی نمودار ہونے سے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جاری رہتا ہے سورج کی ٹکیا کے طلوع ہونے تک۔ سورج کی ٹکیا طلوع ہوتی ہے اپنے وقت پر، لیکن ٹکیا سے بہت پہلے سفید روشنی آتی ہے، پھر سرخ شفق آتی ہے، سرخی آتی ہے، اور اس کے بعد سورج کی ٹکیا نمودار ہوتی ہے۔ یہ 3 مراحل ہیں۔ ان تینوں کو سمجھیے کہ سفید روشنی کے نمودار ہوتے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ٹکیا کے طلوع ہوتے ہی مشرقی افق پر فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس دوران آپ اپنی سہولت کے مطابق مسجد میں، گھر میں، کسی بھی جگہ نماز فجر کے اوقات کا تعین کر سکتے ہیں۔ وقت کا آغاز بھی سمجھ لیجئے اور وقت کا اختتام بھی سمجھ لیجئے۔ اور احتیاطاً میں گھنٹوں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے افق پر پاکستان میں تقریباً سورج کی یہ پہلی سفید شعاعیں جو ہیں یہ نمودار ہوتی ہیں سورج کی ٹکیا کے طلوع ہونے سے سوا گھنٹے 1.5 گھنٹے پہلے۔ تھوڑا سا فرق رہتا ہے مختلف افقوں پر، لیکن بالعموم سوا گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے تک یہ پہلے نمودار ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی سورج کی ٹکیا مشرقی افق پر نمودار ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو اس کے ساتھ ہی فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ فجر کے وقت کے بارے میں دونوں نشانیاں سمجھ لیجئے کہ سورج کی سفید شعاعوں کا طلوع ہونا فجر کا آغاز ہے، فجر کی نماز کا آغاز ہے، اور سورج کی ٹکیا کا طلوع ہونا یہ فجر کے اوقات کا اختتام ہے۔ اس پر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ نماز نہ تو اس وقت سے پہلے پڑھی جانی چاہیے اور نہ یہ اس کے بعد پڑھی جانی چاہیے۔ البتہ اس کے درمیان اپنی سہولت سے اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں وقت کا تعین کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے 3:30 بجے روشنی نمودار ہوتی ہے سفید کرنے، تو آپ 3:30 بجے کے بعد کوئی بھی وقت نماز کے لیے طے کر سکتے ہیں۔ اور اگر فرض کیجئے 5 بجے طلوع ہوتا ہے سورج، ٹکیا طلوع ہوتی ہے، تو 5 بجتے ہی پھر گویا کہ فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں اوقاتوں کے درمیان، ان دونوں پوائنٹس کے درمیان فجر کی نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، اور سہولت ہے لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق اس کا تعین کر لیں، اور روشنی کے طلوع ہونے کے بعد ٹکیا کے طلوع ہونے تک کسی بھی وقت باقاعدہ باجماعت یا انفرادی نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ وقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے وضاحت سے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ اس میں 2-4 منٹ آپ احتیاط کریں کہ سوا گھنٹے کے بجائے آپ 1.5 گھنٹہ سمجھ لیجئے پہلے، یا سوا گھنٹے پہ سمجھ لیجئے، آپ نماز پڑھنے کا اہتمام اس وقت کریں، اور جب ٹکیا طلوع ہونے کا وقت آ جائے تو اس صورت میں آپ کے نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، اور نماز قضا آپ اس کے بعد ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ قضا کی صورت میں ہوگی، ادا نماز کا وقت گزر چکا ہوگا۔ یہ اوقات نماز جو ہیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح میں نے فجر کے وقت کا تعین کیا ہے، اس طرح ظہر کا بھی وقت ہے، اس طرح عصر کا بھی وقت ہے، اس طرح مغرب کا بھی ہے، اور اس طرح عشاء کا بھی ہے۔ ہر نماز کا اپنا وقت ہے، لیکن چونکہ آپ کو فجر کی نماز کا وقت معلوم کرنا تھا، لہٰذا میں نے تفصیل سے یہ چیز آپ کے سامنے
پیش کی ہے. اپنی گھڑیوں کے لحاظ سے اور اپنے فلکیاتی معلومات کے حوالے سے آپ صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت اور ٹکیا کے طلوع ہونے کا وقت طے کر سکتے ہیں اور اس کے درمیان اپنی نماز پڑھنے کا وقت مقرر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کی نماز اپنے وقت پر ہوگی اور کوئی دقت آپ کو زیادہ پیش نہیں آئے گی. اہتمام کی ضرورت ہے کہ آپ فلکیاتی معلومات کسی رصدگاہ سے لے لیں, کسی جنتری سے لے لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں آپ کے شہر میں صبح صادق کتنے بجے طلوع ہوتا ہے اور آپ کے شہر میں سورج کی ٹکیا کتنے بجے طلوع ہوتی ہے. ان دونوں کے درمیان کا وقت جو ہے وہ آپ کی نماز کا وقت ہے اور اپنی سہولت کے مطابق وقت کا تعین کر لیں اور اس وقت نماز ادا کر لیں. اللہ تعالیٰ ہماری نماز ہمیں بر وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں میں اخلاص کی دولت بھر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.